اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو جہاں جہاں یہ بڑی خوبصورتی سے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہو، چاہے وہ مین اسٹریمنگ میڈیا کے تھرو، جہاں جہاں یہ ناظرین بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو، اور یہاں پر موجود جو حاضرین اور سامعین ہیں ان کو اس خصوصی نشریات سکون رمضان جو کہ سحر کے اوقات کے اندر نشر ہو رہی ہے، میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں آپ کی میزبان شائستہ شہزاد، ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب الحمدللہ بلال ہم بالکل آخری ساتوں میں داخل ہو چکے ہیں رمضان کی، اور ہارڈلی بالکل 28ویں شب میں، اور ہارڈلی اب کل کی سحری کے بعد انشاءاللہ روئتے چاند کا پورا انتظام ہوگا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ عید 29ویں روزے کے بعد ہوتی ہے یا پھر اللہ رب العزت اس بار ہمیں 30 روزے عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر کل آخری یہ ٹرانسمیشن جی بالکل بالکل، تو یہ پھر الوداعی گھڑیاں ہیں، اور اب الوداعی گھڑیوں کو بھی ہم نے بڑے ہی شاندار طریقے سے پرتپاک انداز سے، جس طرح سے ہم نے پہلی سحری سے سٹارٹ لیا تھا، آخری سحری تک انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے، فضل سے ہم اسی طریقے سے اس کو لے کر چلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ برقرار ہے وہ اسی خوبصورتی سے آخری سحری تک برقرار رہے۔ اور میں ابھی شروع میں یہ بتا دوں بات ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے کہ آج یہ بڑا خوبصورت سا یہ میں نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، اب یہ پوچھتی ہے میری بہن کہ یہ کون ہے کیا ہے، یہ آخر میں جا کے کہتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں جو جہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کرتا کسی برانڈ کا ہو یا نہ ہو، ہے تو کسی برانڈ کا، لیکن یہ کرتا میری بہن نے مجھے تحفہ دیا ہے، تحفہ دیا تھا مجھے کچھ ایک ہفتے پہلے، اور مجھے یہ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ ان کے ساتھ میچنگ کر کے یا کانٹراسٹ کے اندر پہنا جائے، تو آج یہ 28ویں جو سحری ہے اس میں میں نے یہ آپ کا تحفہ پہنا، اور آپ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ عید کا تحفہ تھا میرا بلال کے لیے، میں نے کہا ماشاءاللہ ہر کلر کے کرتے ہیں میرے بھائی کے پاس، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کلر کا کرتا نہیں ہے، تو یہ ماشاءاللہ آپ پہ بہت جچ رہا ہے۔ بہت اچھا کرتا، اور ہاں ہمارے جو ولی ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے کرتا رکھا ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کل کے روز اگر آخری ہوگی تو اس وقت ہم پھر آپ کو یہ تحفہ دیں گے۔ جی بالکل، ولی تھوڑا سکون سے تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی ہے وقت نا، ابھی تو عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، تو آپ انتظار کریں، آپ کو مل جائے گا آپ کا تحفہ۔ آپ نے شاپنگ ابھی تک نہیں کی؟ نہیں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہم ماشاءاللہ عید ٹرانسمیشنز میں اور تحفہ دے دوں اگر آپ کو تو پھر جی بہتر ہے۔ چلے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہم بات کریں گے، ہم نے پورا رمضان جس چیز کو سب سے زیادہ محسوس کیا نا، آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی قابلیت دوسروں سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جو رحمتیں نازل کی ہوتی ہیں، ان رحمتوں کے بذریعے آپ کو قابل انسان بنایا ہوتا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب آپ کی نسل کی بیانی کرتا ہے، تو لوگ آپ سے محظوظ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ سے رشک کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، تو اس تناظر کے اندر آپ کو لگتی ہے نظر، اور نظر بد کی اگر بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کو بھی جو ہے وہ زیرہ، اونٹ کو بھی جو ہے وہ بھوسا کر دے، ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ نظر اونٹ کو بھی کھا جائے۔ ایک اونٹ بڑی طویل قامت جو ہے وہ جانور ہے، اس کو بھی اگر زیر کر دیا جائے تو پھر نظر ہمارے لیے، انسانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے تناظر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ بے شک اس کا بھی بڑا ایک کنیکشن ہے، بڑا ایک رابطہ ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس کی طرف بھی جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑا زبردست ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا ہے، حسد سے بچنے کے لیے موضتین کا استعمال تواتر کے ساتھ۔ بے شک، اور ماشاءاللہ کل جب ہم بیٹھے ہوئے تھے سحری میں، کل بھی میرے بھائی بڑے خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے تھے، اور ہمیشہ ہمارے جتنے بھی مہمان آتے ہیں بلال کے انداز تکلم کی، ان کے اخلاق کی بڑی تعریف کرتے ہیں، مداح ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نظر بد، ہر طرح کی نظر کی آج ہم بات کریں گے۔ خوش نظری بھی بچوں کو لگ جاتی ہے اکثر نظر، تو یہ جو نظر ہے حسد سے، بد نظری سے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں جادو ٹونے کی، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہو آپ کے ذہن میں، یا آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ہمیں پوچھنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں علماء کرام، مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ تو آج کا موضوع موضتین ہی ہے، جس میں سورہ ناس اور سورہ فلق کے حوالے سے اس کا شان نزول کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ صورتیں کیوں نازل فرمائیں، یہ پوری کی پوری چیزیں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج کے شو میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت
जिसका तस्करा कल मुफ्ती साहब ने किया था, मुफ्ती अली अल मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो आज तो गालिबन वो हमारे गेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मखसूस आयत बताई थी कि वो आयत भी नजर बद में बड़ी ही कारामद साबित होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नजर बद का जहाँ तक ताल्लुक है या फिर खुश नजरी की बात कर लें कि अपनों की भी अच्छी नजर भी कभी कभी लग जाती है। हम कहते हैं ना कि यार मेरी बहन माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, तो ये नजर भी अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि इंसान को लग जाती है, एकदम से तबीयत हल्कान होना शुरू हो जाती है, आंखें चलना शुरू हो जाती हैं, जलन बचना शुरू हो जाती है। निशानी क्या है कि अब नजरें बद लग गई, इस पर भी बात करें। एकदम से बुझे बुझे लगना शुरू हो जाते हैं, एकदम से आप एनर्जेटिक होते हैं, हशाश बशाश होते हैं। तो जब आप सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर अपने ऊपर दम करते हैं या अपने लबों से अदा भी कर लेते हैं ये सूरतें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रखी, इसमें दुआ है बेसिकली कि इंसानों के जिन्नात के शर से बचने के लिए बाकायदा, अभी मैं इसका तर्जुमा आप लोगों के सामने रखूंगा तो उससे ये अंदाजा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही हमसे कलाम किया और हमें खुद ही बता दिया कि भाई ये चीज दुनिया में है, इससे बचने के लिए ये तरीका मैंने तुम्हें। क्या बात है। तो बिलाल हम पहले तर्जुमे की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सूरह फलक की जो हम बात कर रहे हैं, तो सूरह फलक का जो तर्जुमा है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अल्लाह के नाम से जो है बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और उन जादूगरों के शर से जो ग्रोहों में फूक मारते हैं, जी, जो गिरोह में फूक मारते हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। अल्लाह अकबर। तो सूरह फलक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जादूगरों का भी जिक्र कर दिया, ये जो है वो करते हैं, इस तरह गिरोह के अंदर फूक मारते हैं। दूसरी तरफ जो है वो रात, अंधेरी जो रात है उसका भी तस्वुर है, सुबह के जो रब की तारीफ है वो भी बयान की है। तो एक तरफ ये आ गई सूरह फलक, और सूरह नास का जो अगर तर्जुमा सामने रखें तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया है, कहो मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों जो सूरतें हैं ये आपके सामने इसलिए, हज़रत जिब्रील अमीन की अगर बात की जाती है तो वो वही लेकर आते थे, और आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों सूरतें बताई, सिखाई और हिफ्ज़ कराती गई, ताकि ये रहती दुनिया तक नजर बद हो, जादू टोना हो, ग्रोहों की जो उसकी जादूगरों की बात की, तो जादूगर जो जादूगरी करते हैं, कैसे करते हैं वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया। तो काले जादू से बचने के लिए भी ये दोनों सूरतें हम समझते हैं कि मुस्तफीद। तो ये रब ताला का हमारे पास तोहफा है, क्योंकि अक्सर और पेशतर हम जकड़े जाते हैं इन तमाम मसाइल के अंदर। लोग कहते हैं कि हमारे काम रुक गए हैं, हम मेहनत बड़ी कर रहे हैं लेकिन हमारा काम बढ़ नहीं रहा, तरक्की नहीं हो रही, और इसके साथ साथ अक्सर हम ये कहते हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, या रिश्ते चल नहीं पा रहे, घरेलू नाचाकी, ये सारी की सारी चीजें नजर बद के अंदर आती हैं। अब इन चीजों से कैसे बचना है, इंशाअल्लाह ताला आज की हम ट्रांसमिशन में इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर आगाज हमेशा की तरह हम अपने इस खूबसूरत सेगमेंट में करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम से। जी, मैं चाहूंगा कि मेहमान भी बैठे हैं, खूबसूरत मेहमान, आज आप तारुफ कराएं मेहमानों का, क्योंकि ये मेहमान हमारे साथ तसलसल के साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहे हैं और बड़ा पसंद किया है लोगों ने इनको। और आज हमारे पास इस महफिल को सजाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए दाएं जानिब हमारे बहुत ही प्यारे भाई नातखा सलमान अहमद सोहरवर्दी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सलमान भाई? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। अब ये मुबारक साथ हैं, वैसे तो आपका साथ पूरा रमजान हमें नसीब रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको आखिरी रोजों में भी देखकर, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और मेरे बाएं जानिब हमारे बड़े ही महबूब भाई, प्यारे भाई, बड़ी मोहब्बत करते हैं बिलाल से, और बड़े अच्छे तरीके से इनकी मोहब्बत का ना मैं देखती हूँ तबादला हो रहा होता है, गले लग रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। इमरान सुल्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे मिजाज खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अब इस महफिल का आगाज हम दुबारी ताला से कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सलमान भाई बिस्मिल्लाह। आलम शहंशाह कबीर, खालिक
ہے کبھی جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، لم یلد اور ولم یولد ہے تو، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری بے مثال و بے نظیر، ذات تیری بے مثال و بے نظیر، بس یہی ہے ایک تمنا ریاض، بس یہی ہے ایک تمنا ریاض، یہ رہے تیری محبت کا اسیر، یہ رہے تیری محبت کا اسیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، بہت ہی خوبصورت ذکر الہی آپ کلام پڑھتے ہیں نا، وہ عقیدت یہاں پر منتقل ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو محسوس کرنے کی ایک حص ہوتی ہے نا، وہ محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے ان کا کلام ماشاءاللہ سے۔ بہت ہی بغیر کسی دیر کے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بھائی عمران سلطانی کی جانب۔ عمران بھائی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ آپ پیش فرما دیجئے۔ انتظار اب نہیں ہو رہا، وقت بھی کم ہے آج کے سیگمنٹ کے لیے، تو بس بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فاصلوں کو کیا کہنے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ہم بھی بے بس نہیں، بے سارا نہیں، انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے،
ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے ذائے خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، ماشاءاللہ دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو ایک بال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، کیونکہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے